مزید مسائل آپ کے سامنے شروع کروں گا۔ سب سے پہلے تو وضو کے جو 4 فرائض ہیں، یہ تو آپ سب کو معلوم تو ہوں گے، لیکن یہاں ان کو عرض کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ایک تو ان کی اہمیت آپ کے سامنے آ جائے، اور دوسرا ان کے ساتھ جڑے ہوئے بہت سارے مسائل ہیں جو آپ کے سامنے آ جائیں۔ وضو کے اندر 4 ہی کام فرض ہیں۔ پہلا، دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا، یہ بازو کوہنیوں سمیت دھونا جو ہے یہ فرض ہے۔ دوسرا، پورے چہرے کو دھونا، یہ پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، یہ ادھر سے کان کی لو سے دوسرے کان کی لو، یہ پورے کے پورے چہرے کو دھونا یہ فرض ہے۔ تیسرے نمبر پر چوتھائی سر کا مسح کرنا، اتنا سر کا مسح کرنا جو ہے وہ فرض ہے، یہ 1 ہاتھ کے برابر جو آپ مسح کریں گے یہ فرض ہے، اس سے کم مسح ادا نہیں ہوگا۔ اور چوتھے نمبر پر دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا یہ فرض ہے۔ یہ تو 4 فرائض ہیں جو آپ کے سامنے ویسے عرض کر دی یا دہانی کی۔ اب اگر ان فرائض میں کوئی کمی ہو جائے تو اس لیے پہلے آپ کے سامنے فرائض کا حکم رکھا تھا کہ فرض اگر کسی عمل میں سے رہ جائے تو یوں سمجھے کہ وہ عمل سرے سے ہوا ہی نہیں۔ ہر عمل میں فرض کی حیثیت سر کی ہوتی ہے، سر نہ ہو تو باقی دھڑ کسی کام کا نہیں ہوتا، بس سر ہے تو ہے باقی چیزیں۔ تو فرائض کے اندر اگر کمی رہ گئی تو گویا یوں سمجھنا کہ وہ آپ کا عمل سرے سے ہوا ہی نہیں۔ پھر اس وضو پر آگے نماز پڑھنا، اس وضو پر آگے تلاوت کرنا، اس وضو پر آگے کوئی اور عبادت کرنا، یہ کوئی بھی عبادت جو ہے وہ آپ کی قبول نہیں ہوگی نہیں، کیونکہ پیچھے وضو ہی کامل نہیں ہے۔ اگر کسی نے بازو تو دھو لیے، ہاتھ تو دھو لیے، لیکن کوہنیاں خشک رہ گئیں، اس کا وضو نہیں ہوا۔ کسی نے پاؤں تو دھو لیے لیکن اس کے ٹخنے یا اس کے ایڑیاں خشک رہ گئی، اس کا وضو نہیں ہوا۔ کسی نے چہرہ تو دھو لیا لیکن نیچے یہ جگہ خشک رہ گئی، دائیں بائیں یہ جگہ خشک رہ گئی، تو اس کا وضو سرے سے ہوا ہی نہیں، پھر اس کے اوپر وہ نماز پڑھے گا، اس کی نماز ادا نہیں ہوگی۔ اب اگر یہ چیزیں رہ گئی ہیں آپ سے، آپ کا کوئی پورا عضو دھونا بھول گئے ہیں، یا اس میں سے کچھ حصہ خشک رہ گیا ہے، ان 4 فرائض سے کوئی فرض رہ گیا ہے یا اس کے اندر کمی رہ گئی ہے، تو پھر بعد میں یاد آئے گا تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اسی وقت یاد آ رہا ہے تو فوراً جا کے اس کو دھو لیں۔ نماز شروع کرنے سے پہلے یاد آئے گا تب بھی جا کے فوراً دھو لیں، یہ جو آسان ہے۔ اور اگر نماز کے دوران یاد آ گیا تو پھر بھی آپ کو نماز توڑ کے جانا پڑے گا، کیونکہ آپ کو وضو تو ہوا ہی نہیں۔ لیکن ان ساری صورتوں میں جو عضو خشک رہے گا صرف اس کو دھونا پڑے گا، پورا وضو دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہوگی جب تک آپ کا وضو ٹوٹتا نہیں کسی اور وجہ سے۔ تو ان صورتوں میں اگر آپ سے فرض رہ جائے یا فرض کے اندر کمی رہ جائے تو نماز سے پہلے یاد آ جائے تو تب بھی دھو لیں، نماز کے دوران یاد آ جائے تب نماز توڑ کے جا کے دھونا پڑے گا، اور نماز کے بعد یاد آ جائے تو پھر تو آپ کو نماز بھی دہرانی پڑے گی، نئے سرے سے وضو کر کے نماز بھی نئے سرے سے پڑھنی پڑے گی، کیونکہ وہ نماز ہوئی ہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وضو میں جن اعضاء کو دھونا فرض ہے، اگر ان میں بال برابر جگہ کی خشک رہ گئی تو وضو نہیں ہوگا، لیکن اگر کوئی مجبوری ہو، بندہ ان اعضاء کو نہیں دھو سکتا، مثال کے طور پر سر کا مسح کرنا ہے تو سر زخمی ہے، مسح نہیں کر سکتا، اوپر پٹی باندھی ہوئی ہے۔ اسی طرح بازو ٹوٹا ہوا ہے، بازو زخمی ہے، اس کے اوپر پٹی باندھی ہوئی، پلستر باندھا ہوا ہے۔ پاؤں کو دھونا فرض ہے، پاؤں کے اوپر پٹی ہے یا پلستر باندھا ہو تو پھر کیا کریں گے؟ وہ دھونا فرض ہے، دھوئے بغیر تو اتنا کوئی اور چارہ نہیں ہے، حل نہیں ہے۔ تو یہ صورتیں ایسی ہیں کہ اگر ان کے اوپر زخم ہو یا پٹی باندھی ہوئی ہو، یا جس کی وجہ سے زخم ایسا ہو کہ جس کی وجہ سے پانی نہیں لگانا اس کو، زخم کے خراب ہونے کا خطرہ ہو، تو پھر اس صورت میں آپ ہاتھ گیلا کر کے اس کے اوپر صرف مسح کر دیں گے تو یہ فرض ادا ہو جائے گا۔ چاہے وہ سر ہو، سر کے اوپر سر کا تو ویسے بھی مسح ہی ہوتا ہے، لیکن سر میں سر کا مسح ہوتا ہے، سر کے اوپر لگی ہوئی چیز کا مسح نہیں ہوتا۔ جس طرح یہ ٹوپی ہے تو کوئی بندہ اگر ٹوپی پر مسح کرتا ہے تو یہ مسح ادا نہیں ہوگا، لیکن اگر پٹی باندھی ہوئی زخم کی وجہ سے تو اس پٹی پر مسح ادا ہو جائے گا۔ یہ تو عذر کی صورت میں۔ لیکن اگر انہی اعضاء پر کوئی ایسی چیز لگی ہوئی ہے جو پانی کو آپ کے بدن تک نہیں پہنچنے دے رہی، کوئی رکاوٹ بنی ہوئی ہے، ویسے ہی لگی ہوئی، کسی عذر کی وجہ سے نہیں لگائی ہوئی، پٹی نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جو آپ کے بدن تک پانی کو نہیں پہنچنے دے رہی، جس طرح آئل پینٹ ہے، عورتیں نیل پالش لگاتی ہیں، یہ ایلفی لگی ہوئی ہے، یا کوئی بھی ایسی چیز جس کا ایک اپنا وجود ہوتا ہے، وہ آپ کے ان اعضاء پر لگی ہوئی ہے جن کو آپ کا لیے دھونا فرض ہے، تو اس وقت تک آپ کا وضو درست نہیں ہوگا جب تک آپ اس کو ہٹائیں گے نہیں، کیونکہ نیچے پانی پہنچنا ضروری ہے، جب تک پانی نیچے نہیں پہنچے گا تب تک یہ فرض ادا نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ جو مہندی ہے اس کا صرف کلر ہوتا ہے، اس کا صرف رنگ ہوتا ہے، تو رنگ والی چیز ہو جس کا صرف رنگ ہو، اس کا اپنا جسم نہ ہو، اس کے اندر تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہ چیز جس کا اپنا وجود ہوتا ہے، ایک اپنی
طے ہوتی ہے، جسم ہوتا ہے، وہ اگر آپ کے اعضاء پر لگ جائے تو جب تک اس کو ہٹایا نہیں جائے گا تب تک وضو نہیں۔ لیکن کبھی ایسے ہوتا ہے کہ کوئی ایسی سخت چیز لگ جاتی ہے جو ہٹانے سے بھی نہیں ہٹتی، جو ہٹانے سے بھی نہیں ہٹتی، لیکن اس کو ہٹانے کے اندر اگر آپ کے جسم کو زخمی ہونے کا خطرہ ہے تو آپ حتی الامکان جتنا اس کو رگڑ سکتے ہیں رگڑ کے ہٹانے کی کوشش کریں گے۔ جہاں سے آگے وہ آپ کے بدن کو زخمی کرتی ہے وہاں پر آپ چھوڑ کر کے اس کے بعد وضو کیا کر دیا جائے، اس سے وضو ادا ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ